دور افتادہ لبنانی قصبے ارسل میں قائم پناہ گزین کیمپ کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ اب شامی پناہ گزینوں کی واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ ہم یہاں رہتے ہیں، میں اور میرے بچے۔ اب فوج یہاں آئی اور اس بستی کی تباہی کا حکم دیا۔ دیما الکنچ اپنے بچوں کے ہمراہ شام میں جاری جنگ سے بچ کر لبنان بھاگی۔ انہوں نے کنکریٹ کی ایک عارضی جھونپڑی کو اپنا گھر بنایا جو اب ملبے کا ڈھیر ہے۔ میں اس گھر میں تقریباً 5 سال سے رہ رہی ہوں۔ ہر سال ہم ایک کے بعد دوسری چیز کی مرمت کرتے رہے تاکہ ہم اس جگہ رہ سکیں جسے ہم گھر کہتے ہیں۔ کچھ باقی نہیں بچا، کچھ نہیں جسے گھر کہہ سکیں۔ امدادی ایجنسیوں کے مطابق پیر سے اب تک فوج نے پناہ گزینوں کے کم از کم 20 گھر منہدم کیے ہیں۔ اب میں اپنے ہمسائے کے گھر رہتی ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں، مجھے ملا کر ہم 5 ہیں۔ ہم کوئی مکان کرائے پر نہیں لے سکتے، نہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فوجی حکام نے تقریباً 2 ماہ قبل اس کیمپ میں مقیم پناہ گزینوں کو مکانات گرانے کے منصوبے کے بارے میں بتایا تھا۔ کچھ کو اضافی وقت دیا گیا جو کہ اب گزر چکا ہے۔ یہ لبنانی حکام پر منحصر ہے، انہوں نے ہمیں پناہ دی اور ہم شکر گزار ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہم یہاں رہیں۔ اقوام متحدہ، دیگر ممالک اور یہ حکومت یہیں موجود ہیں۔ اکٹھے کام کریں اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا چاہتے۔ ان کی جھونپڑیاں اب جب کہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں جو کہ ان میں رہنے والوں کو ہی ہٹانی بھی ہیں۔ کچھ لوگ اس بارے میں پریشان ہیں کہ لکڑی اور پلاسٹک شیٹ کے بنے ٹینٹ میں وہ کیسے رہیں گے جس کی حکومت نے اجازت دی ہے۔ یقیناً خوف موجود ہے، لوگ خوفزدہ ہیں۔ ان کے دلوں میں اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک وہ ٹینٹ میں منتقل نہیں ہو جائیں گے۔ خاندان کو خیمہ نہیں مل جاتا۔ ہم مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہیں، ہی جانے کہ وہ اس بارے میں آئندہ کون سے فیصلے کریں گے۔ ہم اپنے ملک فی الحال واپس نہیں جا سکتے۔ لبنان میں مقیم 10 لاکھ سے زائد پناہ گزین اس طرح کے کیمپوں میں رہتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ملک کے مشرقی حصے میں عارضی بنیادوں پر قائم بستیوں کو ختم کرنے کی کوشش سے کم از کم 15,000 صرف بچے ہی بے گھر ہو جائیں گے۔ آراش عرب اصلی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔